اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نور آیت نمبر 30 سورہ نور۔ گزشتہ کل ہم نے استیزان یعنی گھر میں جانے کے طریقہ کار پڑھا تھا کہ گھر میں داخل کس طرح ہوں گے، کون سے گھروں میں اجازت لینے کی ضرورت پڑتی ہے اور اجازت کا کیا طریقہ کار ہے۔ اور میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ گھر جس میں انسان کے ساتھ کوئی اور محرم رشتہ دار غیر محرم ہو تو وہاں اگر محرم رشتہ دار ہیں تب بھی ان کو اطلاع کر کے جائے، اور اگر غیر محرم ہے تو پھر تو باقاعدہ اجازت لے اس میں۔ آج کی جو آیات ہیں یہ اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے ایمان والوں کو، مردوں کو اور عورتوں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی عصمت کی حفاظت کرو، اور عورتوں کو دیگر بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ پہلی آیت ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ اپنی عصمت کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو وہ بعد میں ہے، پہلے نمبر پہ یہ کہا کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ جب نگاہوں کا استعمال صحیح ہوگا تو اس انسان اپنی عصمت کی حفاظت صحیح طور پر کر سکے گا۔ جب نگاہ غلط اٹھے گی تو انسان باوجود کوشش کے بھی نہیں بچ سکتا۔ جیسے کہ آتا ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر نظر، بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ العینان تزنیان، زنا صرف وہی نہیں ہے جہاں مرد عورت ملاپ کریں، زنا یہ بھی ہے کہ جب آنکھیں غلط جگہ پہ دیکھیں تو وہ بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ تو اس نظروں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلے سارے راستے اسی طریقے سے آسان ہوتے جائیں گے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا، قل کہہ دیجیے ایمان والوں سے، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ زیادہ پاکیزگی ہے تمہارے لیے، نگاہوں کی حفاظت میں تمہارے لیے زیادہ طہارت ہے، زیادہ پاکیزگی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس چیز سے، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بِمَا يَصْنَعُونَ، جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نگاہوں کے ہیر پھیر کو جانتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ جس پہ میری نگاہ پڑ رہی ہے اس کو علم نہیں ہے، کسی آس پاس والے کو علم نہیں ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو وہ کام کر رہے ہیں اللہ اس اٹھی ہوئی نگاہوں کو جانتے ہیں، اس کے مقصد کو جانتے ہیں۔ کسی کو علم ہو نہ ہو، اللہ جل شانہ کو اس کا علم ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، یہ صرف حکم ایمان والوں سے، مردوں سے نہیں ہے، اسی طرح عورتوں سے بھی یہ کہا کہ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہہ دیجیے ایمان والی عورتوں سے کہ یغضضن، جھکائیں، من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو، ویحفظوا فروجہن، اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حجرہ مبارک میں، گھر میں تشریف لائے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو جب تشریف لائے تو میں بیٹھی ہوئی تھی، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ تو میں نے تو کہا کہ یہ تو نہیں دیکھتے، نابینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو دیکھ رہی ہو نا ان کو۔ تو یہ امت کو تعلیم دی ہے اس بات کی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے عورتوں کو نہ دیکھیں، بلکہ عورتوں سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ بھی مردوں کو نہ دیکھو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔
قرب قیامت کا دور ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، جتنی ترقی کے اسباب بڑھ رہے ہیں، ترقی پہ جا رہی دنیا، اتنے ہی گناہ کے اسباب بہت آسان ہوتے گئے ہیں۔ آج سے 30-40 سال پہلے 1980 کی دہائی، 1990 کی دہائی، یہ آپ سارے میرے بزرگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ دہائی، اس میں گناہ کا کام کتنا مشکل تھا اور اب کتنا اس کی نسبت سے آسان ہو چکا ہے۔ اس دور میں اگر کسی کو فلم دیکھنے کی ضرورت پڑتی تھی تو پہلے تو وہاں عام طور پہ گھروں میں مواقع تھی نہیں، محلے میں، گھر میں، پورے اس میں نہیں تھے۔ اگر کوئی سینما میں جاتا تھا تو پہلے کوشش کرتا کہ دوسرے شہر میں جائے، اپنا کوئی قریبی مل جائے گا یہاں پہ دیکھ لے گا تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو پہلے تو پورے شہر میں 1-2 سینما ہوتے تھے، تو وہاں اگر کوئی دیکھنے والا ہوتا، سب کے سامنے جانے والا ہوتا، تب بھی وہ اسی میں جاتا۔ پھر ہفتے میں کوئی ایک فلم ہوتی، کوئی 2 ہفتوں میں کوئی ایک ہوتی، اور اگر کوئی دوسرا بنا دوسرے شہروں میں جاتا تو ایک لمبا مشکل کام تھا وہ۔ اب جو دنیا نے ترقی کر لی ہے تو ہر بندے کی جیب میں موبائل آ چکا ہے، جب چاہو، جو چاہو، جیسے چاہو دیکھنے شروع کر دو، تو اب گناہ کے اسباب بڑھ گئے ہیں۔ تو اس وقت، جس وقت ہمارے والدین تھے، انہوں نے ہماری جس طرح تربیت کی تھی، اس وقت جب آپ والدین ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ اب وہ دور نہیں رہا جس طرح ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی تھی، اب اس طرح تربیت نہیں ہے اولاد کی۔ اب اولاد کے لیے تربیت کرنے کے لیے آنکھیں 2 کے بجائے 4 اور 8 کرنی پڑتی ہیں کہ وہ اکیلے میں کیا کر رہے ہیں، ان کا موبائل کا استعمال کیسا ہے، ان کا کمپیوٹر کا استعمال کیسا ہے، کیا چیز ان کی دیکھنے کے لائق ہے، کیا چیز ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ والدین اپنے اولاد کو ابھی سے تربیت کریں، اور اگر تربیت نہیں کرتے تو یہ یعنی ظاہر بات ہے، والد جو ہے خصوصاً وہ صبح سے لے کر شام تک وہ اپنی اولاد کی فکر میں تھک جاتا ہے، ان کی روزی روٹی کماتا ہے بچوں کے لیے، اور پیچھے بچے جو ہے وہ چونکہ وہاں پر گھر میں اس طرح ماحول نہیں ملتا ان کو، تو تربیت کی ذمہ داری والدہ پوری طرح ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ والدہ جو ہے وہ بھولی بھالی ہوتی ہے، ان کو، عورتوں کو نہیں پتہ کہ باہر کا ماحول کیسے ہے، باہر تو مرد رہتا ہے، والد رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ باہر کا معاشرہ کیسے جا رہا ہے۔ تو اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پر کرنی چاہیے، اپنی بچیوں کی تربیت بھی۔ پھر جب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پھر سوچنے کی جی اب کیا ہو گیا، تو جب وہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے اس سے پہلے ہی بندہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ تو بچیوں سے یہ کہا گیا، مسلمان بہنوں بیٹیوں سے کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایک تو یہ اس جگہ پہ ہے، دوسرا سورہ احزاب کے اندر، وہاں پر بھی عورتوں کے مسائل آئے ہیں اور وہاں بہت تفصیل سے آئے ہیں، ادھر بھی پردے کا حکم آیا ہے۔ وہاں پر تو وہاں پہ تو یا نساء نبی وہاں پر تو جو الفاظ ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنے ازواج مطہرات کو، عام مومنین کی جو بیوی ہیں، بیٹیاں ہیں، باندھی ہیں، ان کو، عورتوں کو یہ کہہ دیں کہ آپ اپنی جو ہے نا اس میں پردہ مکمل کریں۔ اس میں سورہ احزاب میں انشاءاللہ 21ویں سپارے میں، 22ویں سپارے میں حکم آئے گا۔ 21ویں سپارے کی آخری ہے صورت ہے اور 22ویں سپارے کی ابتدائی، اس میں وہ احکام مزید تفصیل سے آ رہے ہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، عورتیں اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، یا تو زیب و زینت کی اشیاء ہیں جیسے کہ چوڑیاں ہیں یا بالیاں ہیں، جو زیب و زینت کے زیورات وغیرہ ہیں ان کو ظاہر نہ کریں، یا ان جگہوں کو ظاہر نہ کریں جہاں جہاں وہ زیب و زینت کے ہوتے ہیں۔ زیب و زینت کی عورتیں جو جگہ ہوتی ہیں وہ ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر جو عام طور پر کھلا رہتے ہیں، الا ما ظہر، مگر جو عام طور پہ واضح ہوں، ظاہر ہوں، جیسے کہ چہرہ اور ہاتھ، ہتھیلیاں اور پاؤں، یہ عام طور پر ظاہر رہتے ہیں۔ یہ یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ باہر کے مردوں کے لیے، بلکہ گھر میں جو محرم رشتہ دار ہیں ان کی گفتگو چل رہی ہے کہ ان کے سامنے بھی اپنی زیب و زینت کے مقام کو ظاہر نہ کریں، سوائے اس کے جو خود ظاہر ہوں، چہرہ سامنے ہے، ہاتھ سامنے ہے، پاؤں سامنے ہے، چلے ان کے سامنے یہ جو چیزیں، جب والد اور بیٹی ہے، بھائی اور بہن ہے، اس طرح بہو اور سسر ہے، یہ چیزیں ان کے سامنے چلو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اور چیزیں ظاہر نہ کریں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ،
اور ان کو چاہیے کہ وہ دوپٹہ ڈالیں علی جیوبہن اپنے گریبان پہ، اپنے سینے پہ دوپٹہ ڈال کے رکھیں عورتوں کو، ولا یبدین زینتہن اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، الا لبعولتہن مگر اپنے خامدوں کے لیے، خاوند کے لیے اس سے کوئی پردہ نہیں ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، او آبائی بعولتہن خاوند یا دیگر محارم رشتہ دار جو ہیں ان کے سامنے اگر زیب و زینت کے جو ظاہر ہوں مقام، جیسے وضو کر رہا ہے عورت، بچی وضو کر رہی ہے تو وضو کرتے وقت بازو تک اگر یہاں تک ننگا ہو تو والد کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بھائی کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو الا لبعولتہن خاوند کے سامنے، او آبائی بعولتہن یا او آبائہن یہ خاوند کے جو والد ہیں یعنی سسر اس کے سامنے، او آبائی بعولتہن الا لبعولتہن یا اپنے خاوندوں کے لیے، او آبائہن یہ اپنے والد کے لیے، والد کے سامنے یعنی باپ اور بیٹی کا مسئلہ، او آبائی بعولتہن یہ خاوند کا جو والد ہیں ان کے سامنے، خاوند کا والد یعنی سسر اور بہو ان کے درمیان، او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے درمیان یعنی ماں اور بیٹا ہے، ماں ان کے سامنے جو ہے وہ وضو کے اعضاء جس میں وضو انسان دھوتا ہے تو وہ ظاہر کر سکتے ہیں، او ابناء بعولتہن بعول خاوند کو کہتے ہیں، یہ خاوند کے اور بیٹے، ایک تو خاوند کے، او ابنائہن اپنے بیٹے، عورت کے اپنے بیٹے یا اپنے خاوند کے بیٹے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے 2 شادی کی ہیں تو دوسری بیوی کی جو اولاد ہے وہ بھی تو اپنی ہی اولاد کی طرح ہے، تو اس کو کہا گیا کہ خاوند کی جو اولاد ہے ان کے سامنے بھی وہ اعضاء ظاہر ہو سکتے ہیں زیب و زینت کے، او اخوانہن یا بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن یا بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن یہ بھانجوں کے سامنے، او نسائہن یا اپنی عورتوں کے سامنے۔ علماء نے فرمایا کہ یہاں پر عورتوں سے کیوں ذکر کیا کہ بھئی یہ بطور خاص کہا ہے کہ عورتیں اپنی عورتوں کے لیے اس کو زیب و زینت کے مقام کو ظاہر کر سکتی ہیں، مطلب یہ کہ چہرہ وغیرہ سامنے دیکھ سکتی ہیں، نسائہن۔ تو علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس مقام پہ کہ اگر مسلمان عورت کسی کافرہ عورت کو دیکھے تو پردہ کر لی کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عورتوں کے سامنے پردہ نہیں ہے، لیکن غیر قوم کی جو عورتیں ہیں غیر مسلم اس سے بہتر یہ ہے کہ پردہ کر لی کرے، او ما ملکت ایمانہن یا جو ان کے یا یہ عورتیں جس کی مالک ہیں، مراد باندیاں ہیں کہ عورتوں کا اپنی ہی باندیاں ان سے پردہ نہیں تھا، او التابعین یا وہ تابع پیچھے لگنے والے مرد غیر اولی الاربا جن کو عقل نہیں ہے، من الرجال مردوں سے، یعنی جو مسلوب العقل ہے، مجنون پاگل ہیں، گھر میں دیوانے، ان کو ہیں بالغ ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، 30-25 سال 40 سال عمریں ہیں لیکن کوئی شعور نہیں ہے ان کو، تو ان کے سامنے بھی اگر آ جائیں عورتیں عام حالات میں تو بغیر پردہ کیے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ او الطفل الذین یا ان بچوں کے سامنے لم یظہروا علی عورات النساء جو مطلع نہیں ہوئے عورتوں کے بھید پہ، عورتوں کی پوشیدہ باتوں پہ، یعنی چھوٹے بچے ہیں 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، وہ ایک دوسرے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے بچے ان کو عورتوں مردوں میں کوئی فرق ہی نہیں محسوس ہوتا، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ولا یضربن بارجلہن اور عورتیں اپنے پاؤں کو زمین پر اتنے زور سے نہ ماریں، لیعلم ما یخفین من زینتہن تاکہ معلوم ہو جائے جو انہوں نے اپنی زیب و زینت چیزیں چھپائی ہوئی ہیں۔ پاؤں کے اندر پازیب لگایا ہوتا ہے گھنگرو ٹائپ کا، اب تو وہ رواج ختم ہو گیا ہے، لیکن عورتیں زیب و زینت کے لیے لگاتی ہیں، تو اس کو لگا کے عورت باہر چلی جائے تاکہ زمین پر وہ قدم رکھے تو وہ ایک شرن کی آواز نکلتی جائے، غیر مرد جو ہے وہ متوجہ ہوں، تو اس چیز سے روکا گیا ہے کہ عورتیں اپنے پاؤں کو زمین پہ ایسے نہ رکھیں کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جیسے موجودہ دور میں خوشبو ہے کہ عورتیں گھروں سے جب باہر نکلیں خامدوں کے سامنے تو عام معمول کے مطابق ہے کہ بھی مہینے میں بھی شاید خوشبو نہ لگائے، لیکن جب بھی باہر جائیں تو خواہ بخواہ لازمی وہ خوشبو پرفیوم لگا کے جاتی ہیں تاکہ وہ سارا بازار معطر رہے اس سے۔ تو
تو وہ بھی غلط چیز ہے کہ اس طرح خوشبو نہ لگائے کہ جو باہر جو ہے غیر مرد اس کو سونگتے رہیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سارے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرو. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں معاشرے میں، ان کی حفاظت اور نگرانی کرنی چاہیے. ابھی ہمیں معمولی سی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم ہوتا ہے، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہم ترین چیز ہے نماز، کل قیامت میں سب سے پہلے اسی کا سوال ہوگا، اہم ترین چیز نماز ہے. اس کے بارے میں بار بار یہ کہا کہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، تو 700 سے زائد مرتبہ کہا ہے. لیکن نماز کتنے وقت پہ فرض ہے قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے. نمازوں کے اندر رکعتیں کتنی ہیں کوئی اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے. طریقہ کار کیا ہے، 2 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، 1 رکعت پہ ہم کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن پاک نے تفصیل ذکر ہی نہیں کی. تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی کہ آپ امت کو بتائیں بس. لیکن جب معاملہ اخلاقیات کا آتا ہے، معاشرت کا آتا ہے، تو وہاں اللہ جل شانہ ایک ایک چیز کھول کے بتا رہے ہیں وہاں پہ. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. یہاں تک عورتوں کو کہا گیا کہ آپ اپنے پاؤں کو بھی اتنے زور سے زمین پہ نہ رکھو تاکہ آپ کی زیب و زینت ظاہر نہ ہو. تو اس ان چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی اللہ جل شانہ نے خیال رکھے. اور جہاں حکم ٹوٹتے ہیں تو پھر جو ہے وہاں پر فساد آتا ہے، اس گھر میں بھی فساد آتا ہے. اور آج کل لوگ کہتے ہیں جی پردے کی کیا ضرورت ہے. انشاءاللہ وہاں بھی گفتگو ہوگی سورہ احزاب میں کہ پردے کی کیا ضرورت ہے غیر محرم کی. پردہ تو دل کا ہونا چاہیے. اب یہ دل کے جو پردے والی بات ہے یہ بالکل جو ہے فضول قسم کی بات ہے. یہ جس بندے کے دل میں چور ہوتا ہے وہ اس قسم کی بات کرتا ہے کہ یہ پردہ دل کا ہونا چاہیے. اب جو حالات جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو ان حالات میں جو ہے تو مزید پردہ جو ہے نا، پردے کے اوپر بھی ایک اور پردہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور تھا، صحابہ کا جو دور ہے، بہت جو ہے پاک دور تھا. وہ دور ہے جس میں ہر چیز پاکیزگی کی انتہا کو تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی جو انوارات تھے امت کے اوپر وہ پڑ رہے تھے. اس دور میں بھی خود گھرانہ نبی کیا ہے جس کی طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی خود اللہ دے رہے ہیں. وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں، ان کو فرما رہے ہیں کہ آپ پردہ کر لو. حالانکہ ان کی عفت کی، ان کی عصمت کی، ان کی پاکیزگی کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود قسم کھا رہے ہیں. اللہ بھی جو ہے ان کی صفائی بیان کر رہے ہیں. اور پھر بھی وہاں پر کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ جی آپ خیر ہے. اس صرف امت کو ترغیب دینے کے لیے کہ بھئی جب میں اپنے گھر میں اس چیز کی حفاظت کر رہا ہوں تو آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں اس چیز کی حفاظت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دیور کے بارے میں کہ دیور سے بابی اور دیور کا آپس میں پردہ ہے کہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ گھر میں ان چیزوں پر مطلع ہوتا ہے، ان کو وہ چیزیں پتہ ہوتی، باہر کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. اس کے لیے گناہ کے مواقع پہلی سی نسبت سے زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں چونکہ ہمارا مجموعی طور پر جو معاشرہ یہ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، یہ جو معاشرہ ہم اس میں اکٹھے رہتے ہیں گھروں کے اندر، تو رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن کوشش کریں کہ آپس میں اگر حتی الامکان جہاں گنجائش ملتی ہے الگ ہونے کی اور الگ سے پردے رہنے کی تو وہاں کوشش کریں. اگر نہیں تو پھر بھی بندہ جو ہے نا اس کے رہتے ہوئے وہاں پر اس طرح ہنسی مذاق اس چیزوں کو نہ رکھے جس طرح عام طور پر ہوتا ہے کہ بھئی اس کو اللہ کا حکم ہی نہیں ہے. ہاں توبہ استغفار کرے، اللہ توفیق دے دے ہمیں کہ جی ہمیں جو ہے نا اس کی، لیکن ایک بندہ کہے کہ نہیں جی تو پردہ ہی نہیں ہے اس سے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی تو موت ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ جی ان کا تو پردہ ہی کوئی نہیں ہے. اور ہمارے پاس چونکہ دارالفتاح ہے تو دارالفتاح میں ہمارے پاس ایسے مسائل آتے ہیں کہ چونکہ وہ عام لوگوں سے لوگ جو ہے نا جس طرح کہتے ہیں نا بندہ حکیم اور ڈاکٹر سے بات نہیں چھپاتا، تو ہمارے پاس بھی اگر بات نہیں چھپاتا ہمیں بھی سامنے صاف صاف بتاتے ہیں کہ جی مسئلہ اس طرح ہے، آپ ہمیں حکم بتاؤ اس چیز کا. تو امت کی جو صورتحال ہے وہ سامنے واضح ہوتی جاتی ہے کہ بھئی امت کس طریقے پہ جا رہی ہے. ہم تو امریکہ یورپ کی باتیں کیا کریں، خود جو ہے پاکستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان کی بھی ہم آپ کو اندرونی اتر پنجاب کی بات نہ کریں، اپنے گلی محلوں سے اٹھ کے لوگ جو ہم سے مسائل پوچھتے ہیں تو بہت عجیب طریقے سے ہوتے ہیں، کیونکہ نیٹ نے اور ان چیزوں نے وہ بیائی اور وہ فحاشی عام کر دی. جن چیز کا پہلے تصور کرتے تھے اب وہ سامنے آ گئی ہیں اس چیز کی.
تو وہ آنکھوں سے شرم اور حیا بندے کی رخصت ہوتی جا رہی ہے. اس لیے اپنے گھروں میں ان چیزوں کی بندہ حفاظت کرے. پھر یہ کہے کہ بندہ پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ والد اور بیٹیوں کے درمیان پردہ کرو تو شاید یہاں تک مسئلہ پہنچ گیا. تو جب ہم یہ مسائل سنتے ہیں، اس قسم کے اور بے شمار مسائل آتے ہیں ہمارے پاس، تو ہمارے پاؤں سے نیچے زمین کانپنے لگتی ہے. اور پھر جب دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پردے کی ضرورت خاک نہیں ہے، یہاں پر جو ہے نا امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی دیکھتی رہے کہ مسائل کہاں تک پہنچ گئے ہیں. جہاں جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے گا وہاں پر مسائل پیدا ہوں گے، چاہے ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں. یہ ہماری اور آپ کی سمجھ کی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کیوں رکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ پردہ ہونا چاہیے، یہ ہم کیوں چھوڑ دیں؟ اس کیوں کا جواب نہیں ہے. بس اللہ نے کہا کہ کر لو تو کر لو. ہمیں اس چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پہلے جو اپنی اولاد کی جو تربیت تھی وہ اور طریقے سے تھی. اس وقت جو اولاد کی تربیت ہے وہ اور طریقے سے کرنی چاہیے.